جی گائز، یہ تھوڑا سا کلپ ہے، اس کلپ کو دیکھیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم گائز، میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر APC اپنا پنجابی چینل۔ میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر میرے چینل پر نیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جی میں آپ نے تھوڑی دیر آدھے منٹ کی جو ویڈیو ملاحظہ کی ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ان کاموں سے اور ان باتوں سے بچیے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہیں، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جا کس طرف رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے نا یاسر شامی صاحب ہیں ڈیلی پاکستان، ان کا بھی چینل ہے، ایک دوسرے سید باسط علی صاحب ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو نا ایکسپوز کر چکے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، خیر میں فی الوقت جو ہے نا مدعے پہ آتا ہوں۔ آپ کو جو ٹاپک ہے جو میرے ساتھ واقع ہوا میں وہ اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ بھی آیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ ہمیں آج مجبوراً، میرا یہ مقصد نہیں تھا اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کا، لیکن مجھے مجبوراً انتہائی دکھ ہوا ہے اتنا کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا، کہ میں نے کہا کہ میں یہ بات جو ہے نا اپنے دیکھنے والوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں۔ ایک دو دن پہلے ایسے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تو دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ بات چھڑ گئی ہے کہ دوست کہنے لگا کہ جی، حالانکہ کوئی بحث نہیں ہوئی نا، بعد میں ایک دو دوستوں نے بات کی کہ بھی یار بحث میں ایسا ہو جاتا ہے، جذبات میں آ کر بندہ ایسا بول دیتا ہے۔ میں نے کہا یار جذبات ہوں تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، جذبات کے اندر آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، لیکن جذبات بھی کوئی نہیں، کوئی بحث بھی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا، اچانک سے ایک دم سے ایک آدمی ادھر دوست بیٹھا ہوا تھا، دوست ہی بس کیا کہوں میں اس کو، بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، تو ایک آدمی ادھر سے بولا، کہتا ہے کہ جی جو عمران خان کو لیڈر نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ میں نے اس کو اسی وقت کہا، میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، آپ جو ہے نا یہ بات ابھی اس پہ بحث نہ کرو۔ میں نے کہا موضوع بہت خراب ہو جائے گا۔ تو میرا تو اس وقت اتنا کہ دل جلانا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا اس وقت، اتنا مجبور تھا اس جگہ پہ۔ میں نے اس کو فی الوقت اتنا کہا، میں نے کہا بھائی آپ سچے دل سے توبہ طائب ہو، اور جس طرح آپ نے یہ گستاخی کی ہے نا، یہ آپ نے بے ادبی کی ہے، اسی طرح آپ توبہ طائب ہوں اور دوبارہ اپنا کلمہ پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نبی پیغمبروں ولیوں سب سے آگے نکل گیا، کہ جو عمران خان کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اب واللہ عالم کے علماء کرام کی گرفت میں یہ کس طرح، یہ موضوع کس طرف جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم۔ لیکن دیکھیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی لیڈر نے جو ہے نا، نہ نواز شریف نے، نہ عمران خان نے، نہ زرداری نے، نہ الطاف نے، کسی بھی لیڈر نے ہمیں کچھ نہیں دینا، لیکن ہم کسی کے پیچھے اتنا پاگل کیوں ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی دین و ایمان بھی جو ہے نا، آخرت ہر چیز ہم بھولتے جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے پیاروں کی سب کی عزت کو ہم رونقتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو آپ نے ابھی ویڈیو ملاحظہ کی تھی، ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اکثر لوگ دیکھیں، ہر آدمی کے علاقے میں، گھر میں کے آس پاس پڑوس میں، اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا کسی غربا، غریب غربا کو جو کہا گیا ہے کہ صدقہ زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، تو اس میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں۔ اگر آپ رشتہ داروں میں نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے کہیں محلے میں دیکھیں، آپ نے اڑوس پڑوس میں آپ دیکھیں کہیں، اور وہاں بھی کوئی نہیں تو پھر آپ اپنے پورے محلے میں کہیں جانچ پڑتال کریں، اپنے علاقے میں دیکھیں، کوئی نہ کوئی آپ کو اس وقت میں تو ہر جگہ پہ غریب جو حقدار لوگ ہیں وہ موجود ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ لیکن یہ جو روڈ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مجبوری کے تحت بھی لوگ آتے ہوں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو نا پیشہ ورانہ لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو کلپ دکھایا ہے، اس کے اندر یہ جو بیٹھی ہوئی تھیں خواتین، ان کے پاس ابھی ٹچ موبائل تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراض کریں گے کہ لو یہ ٹچ موبائل کا کون سا مسئلہ ہے، کہ بھائی بات یہ کرنے کی کہ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ روڈ پہ آ کر بیٹھا مانگ رہا ہے، تو وہ ابھی دو بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک جو ہے ٹچ موبائل کے اوپر باتیں کر رہی ہے، گپ شپ لگا رہی ہے، اور دوسری جو مانگ رہی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا، میں نے دیکھا تو میں گیا، میں نے کوشش کی ان کو ریکارڈ کرنے کے، لیکن ان کو پتہ چل گیا، حالانکہ تو انہوں نے جو ہے نا موبائل چھپا لیا۔ پھر میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ سر عام اس طرح میں جا کے بات کروں، تو لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غریب غربا کسی بھی حقدار کو اگر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے عزیز و کاروں میں دیکھیں، آپ کو کوئی نہ کوئی حقدار، کوئی بیوہ عورت، کوئی یتیم بچے، کوئی کسی طرح کے یعنی کہ مجبوری کے مارے ہوئے لوگ آپ کو مل جائیں گے، آپ ان کو یہ پیسے دیں، نہ کہ یہ جو پیشہ ورانہ لوگ ہیں
اکثر روڈوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بسوں میں آ جاتے ہیں، اڈوں پہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، دکانوں میں آ جاتے ہیں، ان کو ہرگز نہ دیں۔ اسلام میں بھی اس چیز کی ممانعت ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ میسیج ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو ان چیزوں کو لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، ضروری جزو ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔